بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہندوستان کا مشہور بادشاہ اکبر 5 رجب 949 ہجری اتوار کے روز پیدا ہوا۔ اکبر اپنے زمانے کا ایک مستحکم حاکم تھا اور ایک دیندار انسان تھا، مگر دینی علوم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے جاہل صوفیوں اور دنیا طلب علماء کا گرویدہ ہو گیا تھا اور کچھ شیعوں سے تعلق اپنے باپ سے ورثے میں پایا تھا۔ ان درباری علماء میں ملا مبارک اور اس کے دونوں بیٹے فیضی اور ابو الفضل، یہ لوگ دربار میں اکبر کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملاتے، جس سے اکبر خود کو ایک بڑا عالم اور ایک صاحب نسبت بزرگ سمجھنے لگا۔ اپنی سوچ کا نتیجہ تھا کہ اس نے دینی احکامات میں اپنی رائے سے اور خواہشات سے فیصلے کرنا شروع کر دیے، اور ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس نے سود، جوئے اور شراب کی حلت کا فیصلہ کر دیا، یہاں تک کہ قصر شاہی کے دروازے کے ساتھ شراب کی ایک دکان کھلی جس کا انتظام ایک غیر ملکی عورت کے ذمے تھا، اور وہاں سے شراب لائی جاتی جس کے دور سارے دربار میں چلتے۔ خنزیر کا گوشت اکبر کے دور میں حلال تھا اور گائے کے ذبح پر پابندی تھی۔ پردے کی ممانعت تھی، جسم فروشی کے کاروبار کو منظم کر کے اس کے لیے قانونی جگہیں فراہم کی گئی تھیں۔ داڑھی کی ممانعت تھی۔ آداب ملاقات اور آداب شاہی کے نام پر اکبر کو باقاعدہ سجدہ کیا جاتا تھا۔ حوالہ A Short of History of India، پیج نمبر 25۔ مرتد ہو جانے پر کوئی پوچھ گچھ نہ تھی۔ عربی علوم پر مکمل پابندی تھی۔ مدرسے اور مساجد ویران پڑ گئی تھیں۔ ہندوستان کے کافر مساجد کو ڈھاتے اور ان کی جگہ مندر تعمیر کرتے، اور کفار اعلانیہ طور پر کفریہ رسوم ادا کرتے، اور مسلمان دینی شعائر سے بھی محروم تھے۔ نماز جیسے فریضے پر پابندی عائد تھی۔ چنانچہ بدائنی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دیوان خانے میں کسی شخص کی مجال نہ تھی کہ اعلانیہ طور پر نماز ادا کر سکے۔ منتخب تاریخ جلد دوم صفحہ 315۔ غرض ہے کہ اسلام کی ضد اور اس کے توڑ پر ہر وہ حکم جو کسی دوسرے مذہب کا ہوتا اس کو بادشاہ نص قاطع اور قطعی دلیل خیال کرتا تھا، بخلاف اسلامی ملت کے اس کی ساری باتیں محمل، بیکار، نامعقول اور عرب کے قلاشوں اور مفلسوں کی خیال کی جاتی تھی۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کی اسلامی تاریخ کا یہ ایک سنگین موڑ تھا کہ ملا مبارک، فیضی اور ابو الفضل نے اکبر کی پشت پناہی میں اس وقت ہندوستان کو ایک ذہنی، دینی، فکری، تہذیبی بلکہ اعتقادی ارتداد کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ حالانکہ اہل قلوب اور اصحاب صفا نے یہاں پر اسلام کے شجر طیبہ کو نصب آور کرنے کے لیے 400 برس تک اپنی دماغی صلاحیتیں اور جسمانی توانائیاں صرف کر دی تھیں۔ اگر حالات کی رفتار اور واقعات کا تسلسل یہی رہتا اور کوئی طاقتور شخصیت ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنتی تو اس ملک کا حال بھی وہی ہوتا جو 9ویں صدی ہجری میں اندلس کا ہوا تھا، یا پھر انقلاب روس کے بعد ترکستان کا ہوا، بلکہ ان سے بھی بدتر ہوتا، کیونکہ وہ تو غیروں کے ہاتھوں سے ہوا اور یہ اپنوں کے ہاتھوں سے ہوتا، اور اپنوں کے ہاتھ زیادہ سخت اور محکم ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک شخصیت کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے پردہ غیب سے کھڑا کر دیا، جس نے تمام سیاسی ماحول پر چھا کر دین کی ایسی تجدید کی کہ جو لوگ دین کی تباہکاریوں کے منصوبے بنا رہے تھے انہی کی اولاد دین کی حفاظت کرنے والی بن گئی۔ وہ کون شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور دین میں تحریف اور تغیر کرنے والوں کے راستے میں مزاحمت کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، اور وہ اکبری فتنے کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ اس فتنے کا منہ پھیر دیا۔ اس وقت کیا حالات تھے جن میں وہ تجدید دین کا عزم لے کر اٹھے اور شرک اور بدعات اور مختلف الحادوں کے جھاڑ جھنکار سے دین کے کشت زار کو صاف کیا۔ بقول علامہ سیدنا سلیمان ندوی کے، یہ اکبر کا دور تھا جب عجم کے ایک جادوگر نے آ کر بادشاہ کے کان میں یہ منتر پھونکا کہ دین عربی کی 1000 سالہ عمر پوری ہو گئی، اب وقت ہے کہ ایک شہنشاہ امی کے ذریعے نبی امی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین منسوخ ہو کر دین الہی کا ظہور ہو۔ مجوسیوں نے آتش کدے گرمائے، عیسائیوں نے ناقوس بجائے، برہمنوں نے بت آراستہ کیے، اور جوگ اور تصوف نے مل کر کعبہ اور بت خانے کو ایک ہی چراغ سے روشن کرنے پر اصرار کیا۔ کتنے زنار داروں کے ہاتھوں میں تسبیح اور کتنے تسبیح خوانوں کے گلوں میں زنار نظر آئے۔ یہ ہو ہی رہا تھا کہ سرہند کی سمت سے ایک پکارنے والے کی آواز آئی کہ راستہ صاف کر دو کہ راستہ چلنے والا آتا ہے۔ ایک فاروقی مجدد فاروقی شان سے ظاہر ہوا، یہ شیخ احمد سرہندی تھے،
اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، تاریخ ہند میں اکبر کا عہد اس لحاظ سے خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ سلاطین پرست اور متبعین ہوائے نفس علماء کی دربار پر حکومت تھی، اور دنیا داری اور تقدیس کے پردے پر نفسانی تعصبات اور مفسدانہ اغراض کام کر رہے تھے۔ لیکن عین اس زمانے میں حضرت شیخ احمد سرندی کا ظہور ہوتا ہے، جو غیر معروف گوشے میں بیٹھ کر لاکھوں دلوں کو اپنے صدائے رعد آسائے حق کے شیفتہ بنا لیتے ہیں، اور احیاء شریعت و تجدید شعائر اسلام اور اعلان حق و امر بالمعروف کے لیے اپنے وجود کو یکسر وقف کر دیتے ہیں۔ ولادت و تعلیم۔ یہ فاروقی مجدد حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ 4 شوال 971 ہجری مطابق 26 جنوری 1563 عیسوی جمعے کی رات سرند شہر میں پیدا ہوا۔ آپ کا اسم گرامی احمد، لقب بدر الدین اور کنیت ابو البرکات تھی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے آپ ہمجد تھے کیونکہ ان دونوں کا نسب نامہ شیخ شہاب الدین علی سے ملتا ہے۔ بھئی آپ لوگوں نے سنا یہ، اس میں جو خاص بات آ رہی ہے کہ کیسے ہی حالات ہوں، دین کے اعتبار سے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہمارے سامنے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ حالات خراب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی شخصیتوں کو قیامت تک پیدا کرتے رہیں گے جو اس دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ بس اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علماء سو نہ بنائے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ جن کے اندر مادیت، پیسے والوں کی رضا ان کا مقصود ہو، اور جو دینے کے بجائے لینے کا جذبہ رکھتے ہوں۔ ایک یہ ہے کہ کسی کو کلمہ دیں، ایمان دیں، قرآن دیں، حدیث دیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم ان سے کیا کر لیں؟ مادی فائدہ اٹھائیں۔ میں سندھ میں گیا تھا، ایک بڑے اللہ والے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، وہاں والوں نے بتایا ایک پاکستان کے بڑے کوئی وزیر وہاں آیا، حضرت کوئی گاؤں دیہات کچی سڑکیں، حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گاؤں تک سڑک بنا دوں۔ وہ بڑے جلالی بزرگ، گھور کے اس کو دیکھا، دینے آئے ہو لینے آئے ہو؟ دینے آئے ہو لینے آئے ہو؟ تو بس اس میں جو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمارا تعلق باللہ مضبوط ہو، ہمارے اندر صفات ہوں، اور ان صفات میں سب سے بڑی صفت جس سے اللہ کام لیتے ہیں اخلاص، تواضع اور زہد۔ اخلاص، تواضع اور زہد، دنیا کی بے رغبتی۔ جس کے اندر رغبت دنیا کی ہونا، اس کی باتوں میں پھر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ چیز نصیب فرما دے۔